70,000 شہادتیں، پوری جو غزہ کی پٹی ہے اس وقت تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے. آن گراؤنڈ کوئی ایک بلڈنگ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کمپلیٹ ہو. وہاں پہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹل. یہ ہم آپ کو کچھ مناظر دکھا رہے ہیں کہ 2 سال پہلے 7 اکتوبر کا جب واقعہ ہوا تھا اور 2 سال کے بعد اکتوبر کے اندر ہم موجود ہیں کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے وہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ پہلے کس طرح جو پرامن تھا. وہاں پہ جو روزانہ کے معاملات زندگی بڑے آرام سے چل رہے تھے اور 2 سال کی بربریت کے بعد یہ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. لیکن کمال ہے جو ہے غزہ کے جو لوگوں کا، کمال ان کی ہمت ہے، کمال ان کا جوش ہے، جذبہ ہے. وہ وہاں سے نہیں نکلے جب ان کو زور زبردستی نکالا بھی گیا. اور اب جب سیز فائر کی طرف معاملات بڑھ گئے ہیں، سیز فائر کے اوپر شرم الشیخ کے اندر جو ایک بہت ہسٹوریکل ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے، یہ لوگ سارے واپس آ رہے ہیں. یہی موضوع ہے ہمارے پروگرام کا. آج پہلا ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن. حسن ایوب میرے ساتھ موجود. غلام حسین صاحب آج ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اس وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے. ناظرین، پروگرام کے اندر اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے منصور جعفر صاحب کو، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. تو ان سے جانیں گے یہ اب جو ایک سیز فائر کی طرف معاملات بڑھ گئے. سیز فائر تو ہو گئی ہے، ظاہر ہے ایک فائنل اس کے اوپر ایگریمنٹ ہونا ہے. منصور صاحب، آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ بڑی تبدیل ہو گئی ہے پچھلے 2 سال کے دوران. وہ تبدیلی کیا ہے؟ اس وقت جو ہے اسرائیل ایک بڑی مضبوط طاقت کے طور پر مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے. جو باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ ظاہر ہے ان کے سیکورٹی کے کنسرنز ہیں. آپ نے دیکھا جس طرح قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد ایران کے اوپر اسرائیل کی سٹرائکس، جس میں جو ہے ساتھ دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. پریزیڈنٹ ٹرمپ آج جب وہاں پہ موجود تھے اسرائیلی پارلیمان کے اندر، وہ اس کو ایک فتح کے دن کے ساتھ تعبیر کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اسرائیل کو پوری دنیا پسند کر رہی ہے، اسرائیل کامیاب ہو گیا ہے. حماس کے خاتمے کی وہ خبر دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سارے معاملات انڈر کنٹرول ہو جائیں گے. سب سے اہم سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے، ہم بھی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، یہ ایک تو یہ کتنا سسٹینیبل سولوشن ہے، یہ سیز فائر ہے کتنی سسٹینیبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھیں گے؟ کیا فلسطین کو ریاست کے طور پر مغربی دنیا جو ہے مانے گی؟ کیا اسرائیل اس بات کی اجازت دے گا؟ کیونکہ اسرائیل اپنی لگ ایسی رہا ہے، اپنی ٹرمز کے اوپر یہ ساری کی ساری سیز فائر کروا رہا ہے. منصور صاحب، سر مغربی دنیا کے ساتھ نا امریکہ بالخصوص جو مین امریکہ مانے گا، باقی تو مان گئے نا مغرب میں امریکہ. جی بہت شکریہ. جی جہاں تک تو نیتن یاہو صاحب کا جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو خطاب ہے آج کا کنیسٹ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں اس نے فیوچر جو لائن آف ایکشن ہے وہ ڈرا کر دی ہے. اب شرم الشیخ میں جو بھی جا کے کہیں گے انہوں نے اس کا ایجنڈا سیٹ کر دیا ہے. اگر اس کے کوئی ٹیک ہوم کہہ سکتے ہیں، کوئی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، تو ایک تو انہوں نے باشگاف الفاظ میں، تالیوں کی گونج میں اور بہت زیادہ تعریف کے ڈونگرے برساتے ہوئے ایک دوسرے پر جیسے انجمن ستائش باہمی ہوتی ہے اس کی عملی تفسیر پیش کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیلی صدر سے بھرے مجمع میں ایک الیکٹڈ ہاؤس کے اندر یہ درخواست کی کہ آپ نیتن یاہو کو معاف کر دیجئے. یعنی ان کا جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے ماخوذ ہیں، انہوں نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان جو ہے درخواست کی. اور جو اسرائیلی صدر ہیں وہ ظاہر ہے اس بھرے عوام میں کیا کہہ سکتے تھے سوائے مسکرانے کے اور سر ہلانے کے، انہوں نے ایک لحاظ سے اس بات کی تائید کی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیتن یاہو از لائکلی ٹو کنٹینیو ان دی پریمیئرشپ آفس آف دا اسرائیل. اور جب یہ بات وہ کر رہے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے تھے، تو نیتن یاہو کافی مسکرا رہا تھا. ہی واز ویئرنگ، خوش تھا. وہ ٹائی بڑی زبردستی بلو کلر کی پہنی ہوئی تھی، تو وہ ہی واز آل اسمائلز نیتن یاہو. جی ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑی وکٹری تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس انداز سے انہیں، آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ پورا ایونٹ انفولڈ ہو رہا تھا اس وقت ٹی وی سکرینز پہ یہ اعلانات متضاد چل رہے تھے کہ جس میں پہلے ان کو دعوت دی گئی نیتن یاہو کے وہ شرم الشیخ کے اجلاس میں شریک ہوں گے اور ان کے ایوان کی طرف سے یہ تصدیق آئی کہ وہ شریک ہوں گے. لیکن اسی کے اندر ہی اسی تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد ان کے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یہ اعلان آ گیا کہ
کہ وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہوں گے. اس کی بنیاد انہوں نے یہی بتائی کہ ہمارے ہاں کیونکہ عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں لہذا میں وہاں نہیں جاؤں گا. اس کی بنیاد یہ عید کی چھٹیاں نہیں, یہ بنیادی طور پہ جو ان کی ایک اپوزیشن ہے اور خاص طور پہ ان کی اپنی کابینہ کے اندر جو انتہا پسند وزراء ہیں, انہوں نے ان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ وہاں جانے سے انکار کریں, کیونکہ اگر وہ وہاں جاتے تو ان کے خلاف اسی نوعیت کی تحریک, اسی نوعیت کا جو مواخذے کا مطالبہ جس طریقے سے وہ ماضی میں ان کے خلاف کیا جاتا رہا ہے, اس کو دھمکا کے ان سے ایک جنگ کروائی جاتی رہی ہے. اس کے ہاتھوں مجبور ہو کے نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے یہ دعوت ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ذاتی طور پہ دی تھی کہ وہاں میرے ساتھ جائیں. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کون گورن کر رہا ہے, کس کی پالیسی چل رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے, صرف اور صرف انہوں نے نیتن یاہو کے منہ سے یہ بات کہلوا دی کہ وہ پیس کے اس عمل میں امریکہ کا ساتھ دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات کہ اس پوری غزہ کی تباہی جو 2 برس تک لکھی جاتی رہی ہے, اس میں امریکہ اور اسرائیل مل کر یہ سارا کھیل کھیلتے رہے ہیں. اب اس کی تعمیر نو کی اور اس کو ری بلڈ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسلامی ملکوں پہ ڈال دی ہے, عرب ملکوں پہ ڈال دی ہے, اور بار بار ان کی دولت کا, ان کے متمول اور ان کے ہاں تیل کے خزانوں کا. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن حسن ایوب صاحب چیف منسٹر ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں پرائم منسٹر صاحب پہنچ گئے ہیں, شرم الشیخ پہنچ گئے ہیں. ان کی میں تحریر دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر جو ٹویٹر کے اوپر انہوں نے لکھی, الحمدللہ ارائیوڈ ان شرم الشیخ دس مارننگ ٹو اٹینڈ دا سائننگ سیریمنی آف دا لینڈ مارک غزہ پیس پلان, اے کروشل اسٹیپ ٹوورڈز لاسٹنگ پیس ان دا مڈل ایسٹ. ہمارے لیے ایک تو ناظرین یہ ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہاں پہ جو بربریت جاری تھی اس کے اوپر ایک فل سٹاپ لگ گیا فار دا ٹائم بینگ. غزہ کے لوگ واپس آ رہے ہیں. غزہ کے اندر جو امدادی سامان ہے جو کہ اسرائیل پہلے اجازت نہیں دے رہا تھا وہ وہاں پہ پہنچ رہا ہے. وہاں پہ خاص طور پر جو لوگ ہیں جن کو میڈیکل کی ضرورت ہے, جن کو خوراک کی ضرورت ہے, جن کو باقی لاجسٹکس, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس انداز سے وہاں پہ جو حالات و واقعات تھے, تھوڑی بہت جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک گلمر آف ہوپ ہے ہمارے لیے, زندگی واپس آ رہی ہے. سر دیکھیں وہاں زندگی ختم تھی, وہاں پر لوگوں کی جو کیفیت تھی وہ تو تباہی تھی نا, وہ تو زندگی نہیں تھی لوگوں کی. وہ جس طریقے سے وہ زندہ تھے وہ تو اللہ کو پتا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرح بغیر کھانے کے, بغیر پانی کے, یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بغیر پانی کے لوگ وہاں پر جی رہے تھے. ویری ویری انفارچونیٹ اور بڑی ایک میزریبل سٹیٹ کے اندر وہ لوگ جی رہے تھے. لیکن ابھی دیکھیں کم از کم ہوسٹیجز جو ہیں وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں. جتنے بھی تھے حماس کے پاس وہ تمام کے تمام ہوسٹیجز ریڈ کریسنٹ کے حوالے کر دیے ہیں, اور اب جو فلسطینی ہوسٹیجز ہیں ان کی بھی رہائی ممکن ہو رہی ہے, اور ہو چکی ہے کافیوں کی. ابھی تو اس کے بعد مزید جو ہے وہ یہ تو تقریباً 2000 کے قریب ابھی اس فیز میں ہوں گے. تو اگر یہ پیس پروسیس آگے بڑھتا ہے جو کہ بتایا جاتا ہے تقریباً 5 سے 7 ہزار کے قریب گرفتار لوگ ہیں. 7 ہزار لوگ جو کہ کوئی سیریس کرائم نہیں, کوئی چھوٹے موٹے کرائم ویسے وہاں پہ چکر لگاتے ہوئے ان کی فورسز کے لوگ پکڑ کے لے کے جاتے رہے ہیں. تو اگر ان کی بھی رہائی ہو جائے, زندگی دوبارہ ریسٹور ہو جائے, تو یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ کم از کم زندگی تو لوگوں کو مل سکے وہاں کے مسلمانوں کو. ابھی تو زندگی بھی نہیں تھی, مارے جا رہے تھے. اچھا بومبنگ الگ ہوتی تھی, 70,000 آپ نے ڈیتھ رول بتایا, وہ مر گئے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تقریباً اس سے زیادہ نمبر ربل کے اندر ہے, ملبے کے اندر, وہ نکالے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لاکھوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے, کلینک نہیں ہے, ادویات نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان لوگوں کو ملے تاکہ جیے کم از کم. جی اچھا منصور صاحب, جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے ایک واضح آپ کو پتا ہے ایک ججمنٹ ہے کہ نسل کشی میں ملوث ہے بی بی نیتن یاہو. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے, اس کے اندر 8-10 لوگ جو شامل ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر اگر نسل کشی ہوئی ہے, جینوسائیڈ ہوا ہے, تو وہ اس کا تعین کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تمام وہاں سے جو اشارے مل رہے ہیں غزہ سے نسل کشی ہوئی ہے, جینوسائیڈ ہوا ہے. اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد نیتن یاہو اسکاٹ فری رہے گا؟ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اس کو معاف کر دیں. نیتن یاہو کی وہ تعریفیں کر رہے تھے, ڈونگرے برسا رہے تھے ان کی تعریفوں کے. اور کیا مسلم دنیا اعتبار کرے گی نیتن یاہو کے اوپر؟ یہ جو ظاہر ہے چیلنج تو ہمارے لیے, جس طرح بھی آپ نے عرض کیا کہ اس کی تعمیر نو بھی کرنی ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے, سیکیورٹی کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہے. تو مسلم ورلڈ کے لیے بڑا چیلنج آپ کو اس پیس پلان کے اوپر جب سائن آج ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ کو 1 2 3 4 چیلنجز ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ جو سب سے بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں دوسرے مرحلے میں جو وہاں پہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے یا مزاحمتی تنظیموں کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے.
کیونکہ اس پر حماس نے اپنا ایک موقف جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. وہ اگرچہ مغربی طاقتوں کو اور خاص طور پہ اسرائیل کو شاید پسند نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو اوفینسو ویپن ہے وہ تو شاید ڈس بینڈ کر دیں، اس کو اپنے استعمال میں نہ لائیں، لیکن ہمارا جو سیلف ڈیفense کا جو میکنزم ہے وہ ہم کبھی بھی ترک نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج پوری نیتن یاہو کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تقریر تھی، وہ بار بار اس بات کا اشارہ کر رہے تھے کہ پیس کے لیے آپ کو مسلح ہونا اور باوسیلہ ہونا ضروری ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حماس یا فلسطینی جو ہیں وہ غیر مسلح کر کے آپ ان کو صرف ایک بلدیاتی نوعیت کے اختیارات دے کے آپ اسے کسی ریاست کا یا کسی میٹروپولیٹن کا تو نام دے سکتے ہیں، کسی ریاست کا نام نہیں دے سکتے؟ کیا اسرائیل اپنے لیے یہی معیار برقرار رکھے گا اور خاص طور پہ اپنے ویسٹ بینک کے علاقے میں اپنے یہودی آبادکاروں کو اسی طریقے سے غیر مسلح کر کے امن کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا؟ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ ازر من الشمس بات ہے. اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے ساتھ نیتن یاہو اینڈ کمپنی بازی میں جو کچھ کرتی رہی ہے، اور خاص طور پہ ابھی اسی سال کے ایک سال کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنے کیے ہوئے سیز فائر وعدے اور جو پیس ایکارڈز ہیں وہ ختم کیے. اس سے پہلے آپ اوسلو ایکارڈ کی بات کر لیجئے، اس سے بعد آپ وائی ریور ایکارڈ کی بات کر لیجئے. ماضی میں آپ چلے جائیں تو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کیا ہے، معاہدہ اربا کیا ہے، جو وہ ساری باتیں ٹھیک ہے. منصور صاحب، مسلم دنیا کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ ملنے جا رہے ہیں شرم الشیخ میں، تو مسلم ورلڈ کو کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے؟ ٹھیک ہے انہوں نے سیز فائر کروا دیا، وچ از گڈ فار اس، گڈ فار دا مسلم ورلڈ، گڈ فار دا پیپل آف غزہ، یہ تو اچھی بات ہوگی، لیکن ہمیں کیا گارنٹیز ڈیمانڈ کرنی چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ جو آپ جن خدشوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ بی بی نیتن یاہو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ آپریشن جاری رہیں گے، ابھی حماس کا ہم پیچھا کریں گے، اپنی مرضی سے معاملات آگے بڑھائیں گے، تو پھر سیز فائر کے علاوہ جو ہے آپ کی جو بات سے مجھے چیز سمجھ آئی ہے کہ فی الوقت تو آپ کسی بھی بات کے اوپر کچھ اعتبار نہیں کر سکتے اسرائیل کے، خاص طور پر جو اسرائیلی گورنمنٹ کی رائے سامنے آ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کیونکہ ایک ڈاؤٹ اور سسپیشن تو ان کے رائے کے حوالے سے رہتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا نے اس وقت جس طریقے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ری انفورس کیا ہے اور خاص طور پہ ری الائن کیا ہے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پلڑا سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ کافی بھاری ہے. اور نیتن یاہو اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بہت زیادہ انہیں خراج پیش کیا ہے اپنی تقریر کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو مطالبہ کیا جا سکتا ہے اس فورم کے اندر وہ یہی ہے کہ جو 20 نکات انہوں نے ڈٹرمن کیے ہیں اپنے اس پیس پلان کے اندر، اگر وہ واقعی پیس میکر کا خطاب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگلا نوبل انعام اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پیس پلان میں جو شکیں موجود ہیں اس پر عمل درآمد ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. ادروائز تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ نیتن یاہو کے پاس جا کے ان کو جو اسرائیل کے سب سے بڑا سول ایوارڈ دے کے ان کا وہ نوبل انعام نہ ملنے کا غم غلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہی کام ان کو آرڈر آف دا نائل وہاں پہ قاہرہ میں یا شرم الشیخ میں دے کے مصری حکومت شاید ان کا دل جیتنے کی کوشش کرے. اور نیتن یاہو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ویسے بھی خود پسند شخصیت ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اپنے داماد سے لے کے اپنے جتنے بھی ان کے ساتھ اس پورے اجتماع کے اندر ان کا جو انٹوراج میں لوگ تھے، انہوں نے ذاتی طور پہ ان کے جس طریقے سے داد و تحسین کی، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی پالیسی ایجنڈا نہیں ہے. وہ افراد کے ذریعے ہی چلنا چاہ رہے ہیں اور اسی افراد کو ہی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. جیسے یہ 4 بندے ہی پورا امریکہ چلا رہے ہیں اور انہی کے سر پہ انہوں نے اپنی وہ جو پوری اسٹیبلشمنٹ کی تھاٹ تھی، جو اپنی تھنکنگ تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لوگوں کے ذہن سے محو کر دی اور یہی بتایا کہ سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اسٹیو بٹکوف نے کیا ہے اور اس کے بعد میرے داماد نے کیا ہے، باقی سارے جھک مار رہے ہیں. منصور جعفر صاحب، لیکن وہ دونوں تو ظاہری بات ہے مذاکرات کے اندر تو موجود تھے نا، یعنی جیرارڈ کوشنر بھی موجود تھے اور اسٹیو بٹکوف بھی وہاں پر موجود تھے. میں تو مین یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ان کیس ہمیں تو کم از کم یہ گارنٹی تو لے سکتے ہیں، یہ گارنٹی تو امریکہ کبھی بھی اگر دے بھی تو ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ یعنی اسرائیل 100% جو کہ پیس ایگریمنٹ ہوگا اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا. لیکن ہم امریکہ سے یہ گارنٹی تو لے سکتے ہیں نا کہ اگر وہ وائلیٹ کرے گا تو پھر امریکہ کھل کر اس کی حمایت نہ کرے. کم از کم یہ بات تو یہ منوا لینا امریکہ سے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ قطعاً امریکہ کے اور اسرائیل کی فیور میں نہیں ہے. جو انٹرنیشنل آئسولیشن ان دونوں ملکوں کو اس غزہ جنگ کے نتیجے میں سامنا کرنا پڑ رہی ہے وہ ہم سے اور آپ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے.
اسرائیل جس طریقے سے دنیا بھر میں ایک نفرت کا استعارہ بن گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہی پالیسیز امریکہ کی حمایت کے ساتھ جاری رہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب امریکہ بھی اسی فہرست میں کھڑا ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنے کیمپسز میں ہونے والے مظاہرے، اپنی اسٹریٹس میں ہونے والا جو شور شرابہ ہے اس غزہ کے ایشو پر، وہ یقیناً ان کے ذہن میں ہے. اور خاص طور پہ جو یورپ میں جو ایک ویو اس پورے ایشو کے حوالے سے ریلی ہوئی ہے فلسطینیوں کے گرد، ان کی ریاست کو جس انداز سے تسلیم کرنے کے حوالے سے، یہ منصور صاحب آپ کی رائے 100% درست ہے کہ انٹرنیشنلی اتنا زیادہ پریشر آیا ہے. ریسنٹلی میرا کچھ چکر لگا مختلف ممالک کے اندر، تو ساری دنیا کا کنسرن ہے. وہ جو لوگوں کا پریشر ہے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے ہیں، اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ریسٹ آف دا ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس بات کے اوپر آئی ہے. اگلا اہم سوال منصور صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ بیکاز آف دا پاکستان اور سعودی عربیہ جو میوچل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اور پاکستان الحمدللہ بینگ اے نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے، ہم سپاٹ لائٹ میں ہیں. مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے، خاص طور پر جو سیکورٹی پیراڈائم ہے، اس کے اندر پاکستان کی اہمیت اور فوقیت جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے پاکستان کی ریاست کو اس معاملے کو؟ اسرائیل کا معاملہ ہمارے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہے، ہر قدم ہمیں پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا. یو بینگ ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز، ہمیں آئندہ جو ہے ہفتوں مہینوں کے اندر اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے جو مسائل ہیں، کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو اگر آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر کا اختتام جو ہے وہ جن ممالک کے نام پر کیا، اس میں پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تمام اسلامی ممالک کا انہوں نے بطور خاص ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پہلا خطاب کا حصہ تھا اس میں جس انداز سے وہ ایک گراؤنڈ بنا رہے تھے، خاص طور پہ اپنے وہ جو ابراہم اکارڈ جس کو وہ بڑے مزاحیہ انداز میں ادا کرتے ہیں، انہوں نے بنیادی طور پہ ایک میسج بھی دیا ہے کہ ہمارا یہ ایجنڈا ابھی ختم نہیں ہوا. اور خاص طور پہ جن ملکوں کے انہوں نے نام لیے، ان کا یہ خیال اور یقیناً ان کی پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ ان کو اس ابراہم اکارڈ کی فولڈ میں لے کے آنا ہے. تو لہٰذا اس موقع پہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا جو ڈول ڈالنا ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور زیرک انداز میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اس نوعیت کی کوئی پالیسی ڈکٹیٹ یا پریشر میں آ کے یہ فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، وہی موقف کو جو سعودی عرب ایک عرصے سے ہیمر کرتا چلا آ رہا ہے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا معاملہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. کیونکہ اس وقت اسرائیل کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ اپنی عالمی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو عرب ملکوں کا ایک آپ کہہ لیجئے بینڈ ویگن ہے، وہ اس ابراہیم اکارڈ پر ضرور سوار ہو جائے. اور ظاہر ہے جب وہ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا انڈورس کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں کچھ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ اور کچھ ویسے ہی جسے کہنا چاہیے کرٹسی کے انداز میں بھی ایک لحاظ سے لازم ہو جاتی ہیں کہ ہم بھی شاید اس سوٹ کو فالو کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کوئی فورن پالیسی جو ہے وہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے ایک نے کر دیا تو دوسرا بھی کر لے گا. ہر ملک کی اپنی معروضی حالات ہیں. بالکل صحیح ہے منظور جعفر صاحب، بڑے اچھے انداز سے آپ آرٹیکولیشن کی سارے معاملے کی کہ پاکستان بینگ اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ان دا ریجن، خاص طور پر مڈل ایسٹ جو ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں، تو ہمیں ہر قدم بڑا پھونک پھونک کے آگے بڑھنا ہے. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد آپ کو لے کے چلیں گے پشاور. وہاں پہ کافی دلچسپ جو سیاسی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، خاص طور پر بٹوین علی مین گناپور صاحب، اب وہ فارمر سی ایم ہیں، سٹنگ سی ایم ہیں، اس کے اوپر کافی بہام ہے. پشاور ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف چلی گئی ہے کہ ہمارے جو نئے سہیل افریدی صاحب الیکٹ ہو گئے ہیں، ان کو 90 ووٹ ملے ہیں، ان کا حلف لیا جائے. یہ سارا معاملہ ہے، تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کے پی کے اندر کافی دلچسپ سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلے الیکشن ہوا نئے وزیر اعلیٰ کا، اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ چلی گئی، پشاور ہائی کورٹ سے بھی ایک حکم نامہ آ گیا ہے. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ صبح سے لے کے شام تک پشاور کے اندر جو کہ صوبائی دارالخلافہ ہے کے پی کا، وہاں کیا کچھ ہوا. سب سے پہلے ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں، میرے خیال میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے شروع کرتے ہیں. جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد سب سے بڑا جو مرحلہ وہ ہے کیا حلف اٹھانے دیا جائے گا، اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم تو ان کو چیلنج کریں گے، ہم ان کا الیکشن ہی نہیں مانتے.
تو جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے وہ پہنچ گئے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آیا انہی کی زبانی پہلے آپ کو سناتے ہیں. ہماری گزارشات چیف جسٹس صاحب نے بغور سنی, ہمیں وقت دیا اور گورنر صاحب کو کل صبح تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں کہ کیوں وہ اوتھ نہیں لینا چاہتے سہیل خان آفریدی سے, یا کیا وہ اوتھ لیں گے. تو کل صبح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گورنر خیبر پختونخوا منتخب شدہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے یا نہیں لیں گے. اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ استحقاق ہوگا, یہ قانونی اور آئینی فرض ہوگا کہ وہ کسی اور شخص کو کہیں کہ وہ سہیل خان آفریدی سے حلف لے تاکہ وہ بطور وزیر اعلیٰ کام شروع کر دیں. یار یہ صبح جب الیکشن ہوا جو ہے سہیل آفریدی صاحب کو 90 ووٹ ملے, جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چیپٹر ہے کے پی کے اندر, گو کہ ان کے تمام لوگ, حسن ایوب صاحب اکثر کہتے ہیں نا یہ آزادوں کی آزاد ہیں, مادر پدر آزاد ہیں, وہ لفظ چینج کیا ہے. میں نے کہا آپ نے لفظ چینج کیا ہے. اچھا مادر پدر, میں کہتا ہوں تحریک, میں نہیں کہہ رہا, اب تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا, الیکشن کمیشن نے کہہ دیا. سو جو مادر پدر آزاد یہ قافلہ تھا وہ اکٹھے ہی ہیں فی الوقت, ابھی تک تو کی جو اطلاعات ہیں 90 ووٹ ملے ہیں. اور جس کو چیلنج کیا ہے بنیادی طور پر ڈاکٹر عباد جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے, ان کا بیان آپ کو سنواتے ہیں. ویری ویری سمپل, یہ ریزگنیشن ابھی تک ایکسیپٹڈ نہیں ہے. تو سیم از ایگزسٹ, کیبنٹ از ایگزسٹ, دیر از نو نوٹیفیکیشن. کس طرح یہ پاسبل ہے کہ سیم پہ سیم ہم الیکٹ کریں؟ کوئی پیٹیشن دائر کریں گے اس حوالے سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینی باڈی کین گو. آپ پاکستانی سٹیزن ہیں, جو بھی بندہ ہے آئین کے ماورا جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ جا سکتے ہو. یہ ڈاکٹر عباد صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے. اسی سارے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کو, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ان کو بھی دعوت دی ہے پروگرام کے اندر. لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پشاور, ہمارے بیورو چیف ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں یہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہوا, کتنے ووٹ پڑے, کتنے لوگ اس میں غائب ہیں, غالباً 92 کی تعداد ہے یا 93 کی تعداد, باقی لوگ کیا ملک کے اندر موجود نہیں تھے, انہوں نے ووٹ نہیں ڈال سکے. ضیاء الحق یہ بتائیے گا, یہ ٹوٹل اسٹرینتھ 175 کی بنتی ہے, اس میں سے کتنے لوگوں نے کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا, باقی جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے فارم جمع کروائے تھے ان کو بھی ووٹ پڑے یا نہیں پڑے, یہ ساری تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی ٹوٹل اسٹرینتھ 145 ہے, اور اس 145 میں 92 جو ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں. ان میں 90 نے ووٹ ڈالا ہے. ایک جو ہے شعیب مسعود, وہ بیرون ملک تھے, وہ نہیں آ سکے. اور ایک ہیں اسپیکر بابر سلیم سواتی, انہوں نے وہ موجود تھے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. اور شعیب مسعود کو بھی انہیں وضاحت دی کہ وہ ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے ہیں جس میں ایک اپوزیشن کا بھی ممبر ہے, 2 اپوزیشن کے ممبر ہیں اور ایک ان کا ممبر ہے. تو 3 ممبر ویسے بھی آج اسمبلی میں نہیں تھے. تو اور دوسرا یہ بات یہ ہے کہ یہ آج جو الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن میں جس طریقے سے گزشتہ روز جنید اکبر اور اسد کیسر اور دیگر جو پی ٹی آئی کی قائدین ہیں, وہ جو پارلیمانی پارٹیوں کے ہیڈ ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں, جس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور اس کے علاوہ گورنر سے بھی ملاقات کی ہے, اور جو دیگر جو پارٹیاں ہیں ان سے انہوں نے باقاعدہ جا کر ملاقاتیں کی ہیں. اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو خبر ہم تک پہنچی وہ یہی پہنچی, اور جے یو آئی سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی, تو ان کے نتیجے میں جو خبر ہم تک پہنچی تو وہ یہی پہنچی تھی کہ آج انہوں نے جس طرح کہا کہ ہم احتجاجاً بائیکاٹ کرتے ہیں, انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے, احتجاجاً واک آؤٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس سسٹم جو پروسیس ہے اس کے خلاف گئے ہیں, کیونکہ وہ اسمبلی میں موجود تھے. تو ان کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے تو آپ کی اسٹرینتھ ہے اور آپ کی اسٹرینتھ آپ کو مبارک ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسموتھ سیلنگ ہو. تو اس وجہ سے یہ جو ایک دکھایا گیا ہے فرضی طور پہ, یہ جو ایکسرسائز کی گئی ہے, یہ صرف ایک عوامی اور سیاسی ایک ایکٹ تھا. ادروائز یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے تو اس پر متفق تھی کہ پی ٹی آئی کی چونکہ اسٹرینتھ ہے یہاں پہ, تو پی ٹی آئی کو اپنا نیا قاعدہ ایوان لانا چاہیے. تو اسی وجہ سے پی ٹی آئی بھی کامیاب ہوئی. بالکل صحیح ہے ضیاء الحق, بہت شکریہ. میں آپ کے پاس دوبارہ دھمکی نہیں ملی, آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ناظرین, یہ قضیہ شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو, 8 اکتوبر کو پہلا ایک ریزگنیشن جمع کرواتے ہیں
علی مین گناپور صاحب اب پتہ نہیں اب سٹنگ چیف منسٹر ہے یا فارمر چیف منسٹر ہے. کیوں حسن, واٹ از یور ٹیک آن دس؟ سٹنگ ہے یا یہ تو عدالت جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی اگر معاملہ گیا تو. لیکن اس ٹائم تک میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ خود اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں پر دستخط میرے ہیں. اور ویسے ہم نے دونوں کا کمپیریزن کر کے دیکھا ہے کوئی اتنا فرق نہیں ہے, یعنی وہ ہینڈ ریٹن میں بھی اور دوسرے میں بھی گورنر صاحب نے کیا کیے میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ اعتراض کیے کس پر, سگنیچرز کے اوپر. وہ بندہ خود چیخ کر کہہ رہا ہے, کیمروں کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے, پارلیمان کے فلور پہ کہہ رہا ہے کہ استعفیٰ میرا ہے. کہہ رہے نہیں 3 بجے آگے مجھ سے ملاقات کرو, وہ بھی 15 تاریخ کو. مطلب ضرورت نہیں ہے اس بات کی. ہو سکتا ہے سیاہی کے اندر کچھ فرق ہو. وہ میرے خیال سے نا وہ بدلہ لینا چاہ رہی ہیں کہ وہ ایک کانسٹیٹوئنسی جو ہے نا شیئر کرتے ہیں. اور یہ معاملہ ان کا جو ہے نا دیکھیے اب یہ دیکھیں یہ سگنیچر جو ہے نا 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے دونوں میں. ایک جیسے سگنیچر ہے ہینڈ ریٹن میں اور وہ جو ٹائپ جو ہے ریزگنیشن, لیکن جو ٹائپ ریزگنیشن ہے وہ آئین کے مطابق غلط ہے. وہ اصل میں وہ آئین کے مطابق غلط ہے. جو دوسرا والا ہے ہینڈ ریٹن وہ ٹھیک ہے اور اس کی جو ٹیکسٹ بھی لکھا ہوا ہے جو اس کی باڈی ہے وہ بھی آئین کے مطابق 100% ایکوریٹ ہے جو کہ ہینڈ ریٹن ہے. حسن سیاسی روایت ہم نے دیکھی ہوئی ہے. جاوید خاشمی صاحب نے کہا جی ریزائن فلور آف ہاؤس ریزائن کر کے چلے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. وہ پی ٹی آئی کو جب انہوں نے چھوڑا تھا تو ریزگنیشن ایکسپٹڈ. پالیٹکس کے اندر ہمارے ہاں ایسے ہی چلتا ہے. ناظرین یہ تو عثمان بزدار صاحب نے بھی استعفیٰ دیا تھا نا, اور عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کا استعفے کو مسترد کرتا ہوں. لیکن عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ مسترد ہو گیا تھا نا. نہیں لیکن ایونچولی کیا ہوا, ایونچولی تو انہوں نے مسترد کر دیا نا, پھر تو ووٹ آؤٹ کرنے کا معاملہ تھا, پھر بعد میں ریزائن دوبارہ کیا انہوں نے. لیکن جو تب بھی غلط تھا اب بھی یہ جو بالکل میں نے تب بھی غلط کہا تھا آج بھی غلط کہہ رہا ہوں. اچھا, علی مین گناپور صاحب نے ٹویٹ کیا, ایکس کے اوپر تحریر کی. انہوں نے کہا جی میں نے پہلے بھی استعفیٰ دے دیا تھا, اب بھی دے دیا ہے, پہلے بھی ایکسیپٹ ہو گیا تھا, ریسیو ہو گیا. اس کے اوپر ان کی تحریر سامنے ہے ناظرین. انہوں نے لکھا فائنلی دا ریزگنیشن سبمٹڈ آن 8 اکتوبر پریویسلی ڈینائڈ بائی گورنر آفس آلسو ایکنالج. آج انہوں نے فلور آف دا ہاؤس اگر ہمارے پاس وہ ان کا بیان ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں چھوڑ رہا ہوں, میں استعفیٰ دے دیا اور میرا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیں. آج کی تاریخ میں جو انہوں نے بات کی, میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا. میں اسی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے, اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں, اور ہماری پارٹی ہماری مرضی ہمارا فیصلہ ہماری مرضی ہماری اکثریت ہماری مرضی سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی. لیکن فیصل کریم گونڈی صاحب چونکہ ہم عمر بھی ہیں علی مین گناپور کے ساتھ, وہ آپ کو پتہ ہے پیار محبت ان کی چلتی رہتی ہے. انہوں نے بڑا مزے کا رات کو ایک لیٹر ایشو کیا, ظاہر آفیشیل ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا. انہوں نے کہا کہ میں شہر سے باہر ہوں, آپ نے جو ریزگنیشن یہ 2 آپ کے میرے پاس پہنچے ہیں 8 اور یہ جو اگلا 11 والا ہے, مجھے اس کے اندر کوئی نا تھوڑی سی تفریق نظر آ رہی ہے, کوئی شاید آپ سٹریس میں لگ رہے ہیں, تو میرے سامنے آ کے مجھے ایک دستخط میرے سامنے بھی کریں تو پھر جو ہے میں آپ کی بات مانوں گا. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بہت شکریہ سر, اور معذرت آپ کو تھوڑا سا وقت جو ہے انتظار کرنا پڑا. ویسے میں وہ ڈاکٹر عباد جو اپوزیشن لیڈر ان کی بات میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے آپ کی اکثریت ہے, آپ تھوڑا سا انتظار کر لیتے 1-2 دن, یہ خام میں لڑائی میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو کورٹ جانا پڑا, کورٹ میں اب وہ بھی جائیں گے. وہ ایک پروسیجرل معاملہ تو ہے نا, کیونکہ ڈی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا. ایک سٹنگ چیف منسٹر کا ایک فائل جو ہوتا ہے نا, فائل کا پیٹ بھرنا, وہ بھی ایک بڑا ضروری عمل ہوتا ہے. اس کے اوپر جب آج اعتراض ہوا تو اسپیکر آپ کے سوادی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں رولنگ دیتا ہوں, یہ جو اپوزیشن اس کے اوپر کر رہی ہے میں اس کو ٹوٹلی طور پر رول آؤٹ کرتا ہوں. پہلے ان کی جو رولنگ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس الیکشن پروسیس میں تمام جماعتوں نے حصہ لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس خیبر پختونخوا کی یہ سمجھتی تھیں اور سمجھتی ہیں کہ جو کام ہوا ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے تحت ہوا ہے. علی امین خان گنڈاپور نے اپنا ریزگنیشن گورنر خیبر پختونخوا کو 8 تاریخ کو بھی بھیجا, 11 تاریخ کو بھی بھیجا, اور آج فلور آف دا ہاؤس بھی انہوں نے کہہ دیا. اس سے پہلے یہ مجھے خط بھی لکھ چکے. جو اپوزیشن لیڈر صاحب نے تو اٹھایا اس پہ اسپیکر کی رولنگ دیتا ہوں. یہ طریقہ کار جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یہ بالکل آئینی ہے اور قانون کے عین مطابق ہے. اٹ از کلیئر فرام اے ریڈنگ آف آرٹیکل 138 دیٹ نو اپروول اور ایکسپٹینس بائی دا گورنر آف دا ریزگنیشن tendered by the Chief Minister is required. The Governor is only the addressee of the resignation made by the Chief Minister. The Governor is not the appointing authority of the Chief Minister.
کنور دلشاد صاحب فارمر سیکٹری الیکشن کمیشن ہے، کافی کھل کھلا کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ایک سٹنگ چیف منسٹر کہہ رہے کہ میں نے ریزائن کر دیا تو اس کو ان کا ریزگنیشن ایکسپٹ کرنا چاہیے. آئین کا آرٹیکل 130 کا جو سب سیکشن 8 ہے اس میں یہ کہیں شرط نہیں ہے کہ گورنر جو ہے وہ استعفیٰ قبول کرے گا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھی کوئی بھی اگر چیف منسٹر استعفیٰ دینا چاہے تو آن ہینڈ رائٹنگ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا استعفیٰ وہ گورنر کو بھیج دے. تو آگے جو اس میں قانون میں آئین میں ذکر نہیں ہے کہ اب منظور ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو بادی نظر میں یہ جو اس کا گورنر صاحب نے جو نہیں کیا یہ ان کی اپنی کوئی سوچ سمجھ ہو گئی، لیکن آئین اور قانون کے مطابق ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا. عمیر صاحب، سوال میرا بنیادی یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، بڑی خبریں آئیں، گروپنگ ہو رہی ہے، فاروق الباغ بن گئے ہیں. یہ بھی خبریں آئیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب اپنی ان کی اسٹرینتھ کافی زیادہ انہوں نے بنا لی ہے، اگر ان کو نکالا گیا تو وہ علیحدہ ہو جائیں گے. وہ سارے جو قیافے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے. پارٹی آپ کی انٹیکٹ رہی. جب پارٹی انٹیکٹ تھی تو پھر یہ ایک دو دن کا کیا معاملہ تھا؟ اگر آپ انتظار کر لیتے یہ تو گورنر صاحب کا بھی آپ جو ہے مان رکھ لیتے، ان کو بھی خوش کر لیتے، چلے جاتے علی امین گنڈا پور صاحب کے جی آئیں گورنر صاحب دسو تسی کتے میرے کو سائن کروانے نے، میں تانوں دوبارہ اپنے سائن کر دینا میری دستخط میں اور میں ہی استعفیٰ دیتا ہے. جی بیرسٹر صاحب. ہاں جی، اچھا بنیادی طور پہ تو دیکھنی تو جی آئین کی منشا ہے نا. کسی انسان چاہے وہ جتنی بھی بڑی پوزیشن پہ بیٹھا ہو، چاہے گورنر ہو ایک صوبے کا، اس کی منشا تو نہیں دیکھی جا سکتی. بنیادی طور پہ آرٹیکل 130 اس پہ واضح تھا. اس کے تحت جب 8 فروری کو ایک ریزگنیشن دے دیا گیا، اگر 8 فروری کو دیا گیا تھا یہ تو اس کے 9 کو الیکشن ہو جاتا، 10 کو ہو جاتا. یہ الیکشن تو پھر بھی اس کے بعد ہوا ہے کیونکہ گورنر صاحب نے نہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کیا، نہ ہی اس الیکشن کے لیے اجلاس کو سمن کیا، جس وجہ سے آپ نے یہ ساری پیچیدگیاں دیکھی. اور بنیادی طور پہ گورنر صاحب کا تو وہ رویہ رہا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ مطلب سی ایم شپ نہیں ہے، یہ بیسیکلی کوئی پٹھان کا کمبل ہے کہ کمبل جو ہے نا نہیں چھوڑا. بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بات ہے کہ آپ نے پاس میں بھی دیکھ لیا، جس طرح سے حسن ایوب صاحب نے ذکر کیا، حمزہ شہباز کا بھی تو اوتھ کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہو گیا تھا نا. بات ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں آپ جتنے روڑے اٹھکا لیں، ایک میجورٹی پوزیشن تو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے. آپ نے آج 90 کی اسٹرینتھ بھی دیکھ لی کہ علی اعلان عمران خان کی آواز پہ وہ سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ساروں نے کھل کے ووٹ ڈالا. تو جب اس طرح کی پوزیشن ہو تو ہمیں جو ہے نا کیٹیگوریکلی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے ساتھ سٹک کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ ہم اس وقت بات جس کو کر رہے ہیں نا، ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس پولیٹیکل لڑائی کو، مگر اس پولیٹیکل لڑائی کے پس منظر میں اگر چیزوں کو دیکھیں نا کہ اوور آل پولیٹیکل پارٹیز کے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس پولیٹیکل پروسیس کو ویکن کر رہے ہیں، اور اس طرح کا ماحول پورے ملک میں یہ آرٹیفیشلی کریٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ اپوزیشن نے دیکھیں جماعتوں نے بڑا سمجھداری کا آج مظاہرہ کیا ہے کہ وہ فلور آف دا ہاؤس اسی کے اوپر جو ہے نیاز صاحب میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو سیاسی سمجھ بوجھ جو سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، وہ ہمیشہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، ہر جگہ کے اوپر اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے کہ وہ بالکل کافی پختہ ذہن رکھتے ہیں. جب فلور آف دا ہاؤس آ گئے تو ان کے ساتھ اگر معاملہ تھوڑے سے طے کر لیتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی علی امین جو کنڈی صاحب کی پوزیشن ہے وہ بڑی قانونی ہے یا آئینی ہے، اپوزیشن آپ کے ساتھ فلور پہ آ گئی، وہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ تھوڑے سے معاملات ہیں، اس کو مطلب یہ ناک پلک اس کی تھوڑی سی سیدھی کر لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. یہ جو ایک وجہ ان کو مل گئی ہے کہ وہ دوبارہ کل پشاور ہائی کورٹ کے اندر جا رہے ہیں کہ جی ایک سٹنگ چیف منسٹر کے اوپر ایک، کیونکہ اس کا ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس کے اوپر آپ نے ایک نیا چیف منسٹر لگا دیا. ایک انوملی تو کریٹ ہوگی نا آپ کی نظر میں بحیثیت ایک بیرسٹر کے. اب اس کا حل کیا ہوگا، کیسے اس کو نکالیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ ہی بتائے گی کہ اب کون سٹنگ ہے اور کون سرونگ ہے اور کون فارمر ہے. اچھا نہیں، سٹنگ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا نا. بنیادی طور پہ دیکھیں، آپ نے کنور دلشاد صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتائی، وہ بنیادی طور پہ وہی آئینی پوزیشن ہے جو سپریم کورٹ کی اتھارٹیز بھی کہتی ہیں کہ جب ایک دفعہ ریزگنیشن ٹینڈر کر دیا وہ اسٹینڈ ایکسیپٹیڈ. اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی فارمل لیٹر، کوئی کسی کی طرف سے اوتھینٹیکیشن نہیں چاہیے، تو وہ تب قابل قبول ہوگا. یا تو سچویشن اس طرح ہوتی کہ علی امین ریٹریکٹ کر گئے ہوتے. علی امین تو وہ شخص ہیں جنہوں نے 2 دفعہ جو ہے نا مطلب اسپیکر آپ کی منشا پہ جو ہے نا 2 دفعہ استعفیٰ ٹینڈر کیا ہے، پھر فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی. تو اس کے بعد تو ابنڈنٹلی کلیئر ہے بات ہے. اب تو کسی کا لوکس اسٹینڈ ہی نہیں بنتا کہ مطلب کوئی آ کے کیا کہے گا کہ علی امین چیف منسٹر ہے. بھائی جو بندہ جو شخص
خود اس سیٹ پہ تھا، جو اس سے پہلے سہیل آفریدی سے پہلے تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چیف منسٹر، میں نے تو 8 فروری کو عمران خان کے کہنے پہ میدان چھوڑ دیا. تو برا میلہ جو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اسی کا استحقاق بنتا تھا نا، اس کے علاوہ تو کسی کا استحقاق ہی نہیں بنتا. اور آپ خود دیکھ لیں گے کہ سوائے گورنر صاحب کے پولیٹیکل پارٹیز بھی اس طرح شاید سامنے نہ آئیں. بالکل صحیح. حسن، آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ بھی اتنے ہی جوشیلے ہیں جتنے پہلے جوشیلے تھے. میں ان کو ذرا ڈفرنٹ الفاظ میں ایکسپلین کروں. جو نئے چیف منسٹر ہیں، آج ان کی تقریر آپ نے سنی، وہ آپ کو تقریر سنواتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ تبصرہ آپ کے چاہیے. اچھا جی جی پلیز پروڈیوسر صاحب سنائیے گا. نہ زرداری ہے نہ شریف ہے، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. میرا تعلق فائلی اضلاع سے ہے. سب سے پہلے پاکستانی ہوں، احتجاجی ریاست کا چیمپئن ہوں. میرے پاس کونے کے لیے کچھ نہیں، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے. میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی. تو کوئی یہ نہ سوچے میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے. دنیا ڈائیلاگز کی طرف جا رہی ہے. حل یہ ہے جہاں پر دہشت گردی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں کے مائدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا، تب اس کا حل نکلے گا. آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. میں اپنے کارکنان کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے. بشرا بی بی، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں، آج سے جو ہے آپ کے لیے اقدامات اٹھائے گا. حسن ایوب صاحب، تو کتنا مختلف پایا آپ نے محترم سہیل آفریدی صاحب کو آپ کے فارمر تو نہیں ابھی تک، جب فارمر ہوں گے، گنڈا پور صاحب سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی ابھی جوشیلی تقریر کر رہے ہیں. یہ اب آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے نا، یہ وزیر اعلیٰ انہوں نے ہونا ہے صوبے کا. تو آئی ایس ایف کی جو پریزیڈنٹشپ انہوں نے گزاری ہے، اس سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا اور سی ایم کے رول کے اندر آنا پڑے گا. حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. آپ نے گڈ گورننس کی طرف جانا ہے. آپ للکار رہے ہیں وفاقی حکومت کی، آپ کو ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا مزمل اسلم صاحب کتنے اچھے ان کے تعلقات ہیں اورنگزیب صاحب کے ساتھ. ہیز ویری مطلب اسمارٹ مین. وہ بالکل انہوں نے اپنا ایک ورکنگ ریلیشن رکھا ہوا ہے. آپ کو ورکنگ ریلیشن رکھنا پڑتا ہے، یہ مجبوری ہے آپ کی. وہ جس طرح کا وہ بیان دے رہے ہیں، شاید میں بھی اڈیالہ کے جو چانسلر ہیں ان کو خوش کر رہے ہوں. گنڈا پور صاحب نے اس سے زیادہ سخت بیان دیے تھے، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر دیکھیں گنڈا، ہاں وہ بات بھی آ گئی کہ جناب اگر بیان کی حد تک کی معاملہ ہے تو گنڈا پور صاحب نے کون سا ایسا تیر نہیں چلایا جو یہ چلائیں گے. دوسری بات آ گئی، اب اسٹیبلشمنٹ کی صحت پر کیا اثر ہے ان کی گفتگو کا، اور کیا ان بیانات سے اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہو جائے گی. اگلی بات تو بالکل جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے، جو کہ بیسیکلی پروونشل، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. سیکورٹی جو ادارے ہیں ان کی ہے، کیونکہ آپ نے دہشت گردی کے ناسور جو ہے وہ اس جو ہے صوبے کو جو ہے اس نے جکڑا ہوا ہے. تو اس سے صوبے کو نکالنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو انشور کرنے کے لیے کوئی نہ بنے، تو یہ ان کو ایک ورکنگ ریلیشن قائم کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر اس کو نقصان کس کو ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہوگا. سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس صوبے کو ہوگا، صوبے کے عوام کو ہوگا اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ہوگا. بریسٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے جس طرح حسن ایوب صاحب بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آن گراؤنڈ، جس طرح ایک علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی ورکنگ ریلیشن شپ فیڈریشن کے ساتھ اور باقی سارے اداروں کے ساتھ ان کا ہو گیا تھا، ظاہر ہے سب ایک فیڈریشن کے اندر ہم رہتے ہیں نا، یہاں پہ پاکستان ہے، پاکستان کے تمام صوبے ہیں، پاکستان کے سارے چیف منسٹر ہیں، پاکستان ہے، ہم ہیں، سارے ہیں، اکٹھے ہی آگے بڑھنا ہے. میں نیازی صاحب، اب دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں، آپ لیوریج دیں اگلے کو. آپ اس نے آنا ہے، ظاہری بات ہے، اس نے وہ اپنی سپیس بھی گین کرنی ہے اور اس نے اپنے لیڈر کے لیے بھی ظاہری بات ہے ایک راہ ہموار کرنی ہے. یہ اس سے جو ہے نا اس کی تقریر کا کرکس بھی یہی ہے کہ اس نے عمران خان کی رہائی اور باقی ساری چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیلی پلیسڈ ہے، اسے پلیٹ فارم مل گیا. اور آپ اس چیز کا بھی بونس دیکھیں کہ اس قسم کی شخصیت کوئی بھی باقی صوبوں میں ایز وزیر اعظم نہیں بیٹھی. آپ کسی طرح سے بھی کمپیریزن ڈرا کر لیں، ٹھیک ہے. ایک سیلف میڈ انسان کو عمران خان نے اپرچونٹی دی ہے، کس پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے، اور یہ اس کی ایک قسم کی اسٹرینتھ بنے گی اور اس کے ساتھ چلنے والے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں صاحب ایک سوال میرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کیا جو آج انہوں نے تقریر کی ہے، علی مین گنڈا پور صاحب کی بھی گفتگو تو ایسی تھی، جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ بھی اس سے قدرے سخت ہوتا تھا.
بات تو یہ ہے کہ عملی طور کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں نہ گنڈاپور صاحب نے کیا اور نہ ہی مجھے یقین ہے کہ یہ آفریدی صاحب کر سکیں گے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بہت سی چیزوں میں آپ جکڑے جاتے ہیں جب آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں جو کہ سی ایم سیکریٹریٹ میں ہوتی ہے نہ کہ اسمبلی کے اندر. تو جب آپ گورنمنٹ میں آپ آ چکے ہوتے ہیں, جب آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے تو گورنمنٹ کا ایک بوجھ ہوتا ہے, وہ بوجھ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اٹھا کر اور یہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ان پر عمل درآمد کر پائیں گے. سہیل آفریدی ایک ایسا بندہ ہے جس نے کنٹینیوسلی علی امین کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے, وہ ساری یہ پریشانیاں دیکھتا آیا ہے اور اس وقت نظام کے لیے سہیل آفریدی آؤٹ آف سلیبس آ گیا. انہوں نے اب ورکنگ کرنی ہے کہ سہیل آفریدی کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو ایک قسم کا جو ہے نا ایک ہیڈ سٹارٹ مل گیا ہے, وہ اس وقت نظام سے کوارٹر مائل آگے ہے. تو اگر وہ اپنی پیس پہ ٹھیک چلتا رہتا ہے تو نیازی صاحب ایک وہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا بھی کوئی باتیں جو سنتے رہتے ہیں ہم لوگ, کبھی گورنر راج کی باتیں سن لیتے ہیں, تو یہ بھی چیزیں آؤٹ آف سلیبس ہی آتی ہوتی ہیں. ویسے چلیں اللہ کرے پاکستان کے اندر نظام جو اسی طرح آگے چلے اچھے انداز سے. بیرسٹر صاحب آپ سے انشاءاللہ مرید کے بعد نہیں وہ آؤٹ آف سلیبس ہم اس طرح نہیں جائیں گے. اچھا جاتے جاتے ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا اوور آل پشاور شہر کے اندر کے پی کے اندر نئے چیف منسٹر کے الیکشن کے اوپر کیا سینس ہے, فیلنگ ہے, تاثر کیا مل رہا ہے آپ کو لوگوں کی طرف سے؟ از اٹ اے گڈ ڈیولپمنٹ یا لوگ وہی ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال سے وہی اسی طرح سے اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا, نئی گورنمنٹ چلے گی نہیں چلے گی؟ نہیں, قبائل میں تو بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور دوسرا جو ہے نا, آپ سہیل آفریدی کی تقریر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سہیل آفریدی کی تقریر میں تو کوئی خاص ایسی بڑی بات نہیں تھی. ان کے لب و لہجے کو ہٹ کر اس نے تو اپنی تقریر میں بار بار درخواست کی ہے کہ میں جو ہے نا وزیر اعظم کو صرف بتاؤں گا کہ میں قبائل سے ہوں تو قبائل کی کیا مشکلات ہیں تاکہ ان کو یہ صورتحال سے آگاہ کر سکوں. ایسی بات جس سے کہ بالکل صحیح, آپ کی بات 100% بات آپ کی درست ہے. ایگزیکٹلی سب کو مل بیٹھ کے ہی آگے بڑھنا پڑے گا. بہت شکریہ. وقت کی قلت کا سامنا انشاءاللہ دوبارہ اس موضوع کے اوپر کسی دن آپ سے بات کریں گے. بریک تو جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کا دو ٹوک موقف افغان عبوری حکومت کے حوالے سے. اناف از اناف آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ جو جنگ و جدل اور یہ جو شرارتیں آپ کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. امن سے رہنا ہے تو ضرور رہیں گے, لیکن یہ جو شرارتیں کرتے ہیں نا اس کا جواب آپ کو بھرپور انداز سے دیا جائے گا. اس کے اوپر بات کریں گے آپ بریک. ویلکم بیک. 80s میں جب میں نے جو ہے ہوش سنبھالا تو ایک چیز اس کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر بحث بھی دیکھتے تھے, اخبارات کے اندر خبریں بھی, وہ افغان کے اندر افغان جہاد, پاکستانیوں کی قربانی ہے, افغان بھائیوں کے لیے ہماری قربانی ہے, اور گورنمنٹ پاکستان اس وقت کی جو تھی وہ کس انداز سے ظاہر ہے ہم ان کی مدد کر رہی تھی. پھر انٹرنیشنل جو ایک کولیشن بنا جس میں سعودی عربیہ, امریکہ شامل, وہ بھی سارا معاملہ افغان جہاد کی تاریخ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد 90s کے دوران یہ جو موجودہ تمام یہ جو افغان اس وقت عبوری حکومت ہے, یہ شہزادے وہاں پہ جو موجود ہیں یہ سارے پاکستان میں رہے ہیں, یہیں پہ پڑے ہیں, انہی گلیوں بازاروں کے اندر کھیلے ہیں, یہیں پہ سارے کھابے کھا کے گئے ہیں. اور اب ان کی جب آپ دیکھتے ہیں افغان عبوری حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے بیانات سنتے تو ایسا لگتا ہے یہ پتہ نہیں اب کون سی دنیا کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں. سیاست جو ہے انہوں نے ایک ڈفرینٹ کسی جو ہے جگہ کے اوپر رہ کے کسی اور ہی خطے میں رہ کے سیکھی ہے. پاکستان کے ساتھ جو معاملہ آپ نے دیکھا اوور دا ویکینڈ ہوا, اب پاکستان الحمدللہ ہم نے دنیا کی جو چوتھی بڑی معیشت ہے جس کا نام انڈیا ہے, دنیا کے تمام جو بڑے بیسٹ جو آلات موجود ہیں ان کے پاس رافیل, اب کیا کریں بار بار ذکر کرتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا ہمیں, رافیل دن دہاڑے ہم نے مقابلہ کیا الحمدللہ سب کے سامنے. اب اگر ہمیں افغانستان مطلب افسوس ہوتا ہے اگر وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے اور انہی کے کہنے کے اوپر, کیونکہ ان کے فارن منسٹر وہاں پہ موجود ہے اور اس وقت یہ حرکت ہونا, اب کون جو ہے کم عقل جو ہے وہ اب اس کے اوپر کوئی بات اس کے علاوہ کرے گا کہ یہ انہی کی شے کے اوپر ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈینز کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم پراپر اپنی سفارتکاری بھی قائم کرنے جا رہے ہیں جو ہے افغان عبوری حکومت افغان رجیم کے جو لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن افغان کے لوگوں کے تو پوچھ رہے ہیں, افغانستان کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے, یا موجودہ جو حکومت ہے وہاں پہ اب بس چلے ہی جا رہے ہیں. یہ قابض حکومت ہے نا جی, مسئلہ یہ ہے وہ لوگوں سے کیوں پوچھیں, وہاں جمہوریت تھوڑی ہے, وہ تو بیسیکلی قابض ہیں.
اور انہوں نے اپنی وہاں پر جو ہے نا بندوق کی نوک کے اوپر حکومت قائم کی ہوئی ہے. دوحہ ایکارڈ کے اندر کیا فیصلہ تھا کہ وہ وہاں پر جمہوریت لے کر آئیں گے. وہ خواتین کی پڑھائی کا معاملہ تھا, اس سے بھی جو ہے وہ واپس مکر گئے ہیں. کرنے والے کیا ہیں؟ یہ تو نہیں کرنے والے. ہم تو چاہتے ہیں کہ افغان خواتین بھی جو ہے وہ اسکول جائیں, تعلیم حاصل کریں. وہاں پر جو لوگ جاب کرتی تھی سرکار کی, سب کو فارغ کر دیا. ناظرین, گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ایک مربوط جواب آیا ہے. یہ جو معاملات افغان عبوری حکومت نے جو شرارت کی انڈیا کے کہنے کے اوپر, اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھتے تھے. انگریزی کے اندر ایک فارن آفس کی سٹیٹمنٹ ہے.